وعلى رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلند آواز سے درود پاک. اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا، میں نے ہر دور کی تاریخ کو کھنگالا موصل، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا چلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی ذرا سی لفظش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لفظش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی آنکھیں چکا کے رکھنا کمال یہ ہے. یہ آخری شعر آپ کے لیے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ثالث تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی وقت اور نماز کا بھی وقت انتہائی قلیل ہے. میں نے چاہ کے آج 20 منٹ لیے ہیں. یہاں سٹیج پر طاہر بھٹا صاحب بیٹھے کہ چلے گئے بیٹھے ہیں، میں سب سے پہلے انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آج میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں درد دل بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے یتیمی برداشت کرنا پڑی، جس کی وجہ سے میری ماں بیوہ ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے یتیم ہوئے، جن کی وجہ سے ہم نے بے آسرا زندگی گزاری، وہ صرف ایک ہی لگن تھی کہ محمد کے صحابہ کی عزت کا تحفظ ہو سکے، اہل بیت اطہار کے ناموس کا تحفظ ہو سکے. میں تمہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس اپنے بزرگ اور رابر کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کے لیے اٹھے ہیں جو نبی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ ان کے لیے میدان میں نکلے ہیں جنہوں نے بدر میں محمد کے لیے میدان لگایا تھا، جو احد خندق خیبر تبوک یرموک مؤتہ الرقاص العشیرہ میں گئے تھے. تو پھر آپ سمجھ لیجئے آپ جن کے لیے اٹھے ہیں وہ ادھر بھی ہمیں جنت کے نظارے کروانے والے ہیں، ادھر بھی ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اظہار ہمدردی کے لیے، شاید آپ کو ہماری تاریخ کا اندازہ نہ ہو، شاید آپ نہ سمجھ پائے ہوں کہ ہم کون لوگ ہیں. ہم نے اس کام پہ 10,000 لاشیں اٹھائے ہیں، مولی گاجر نہیں کٹی، بھیڑ بکریوں کے گلوں پر چھریاں نہیں چلی، گائے بھینسیں کاٹی نہیں گئی، ماؤں کے لال گئے ہیں، ماؤں کے لال گئے ہیں، بہنوں کے بھائی گئے ہیں، اور
بچوں کے والدین گئے ہیں، ایسے نہیں گئے، جرت کے ساتھ گئے ہیں۔ حق نواز کیسے گیا؟ ایسے نہیں، ایسے ایک بات کرتے ہیں تو بات ختم کر لیتے ہیں۔ صرف 15 منٹ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہم کون ہیں۔ حق نواز کیسے گیا؟ ایسے نہیں، بلند آواز سے، وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ بلند کر کے۔ حق نواز کیسے گیا؟ ضیاء الرحمان فاروقی کو بم دھماکے کے ذریعے اڑایا گیا، اعظم طارق کے لاشے پر 52 گولیاں چلائی گئی، علامہ علی شیر حیدری کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی ایک شہید ہونے والا ڈرا نہیں، جھکا نہیں، بھیگا نہیں، بھاگا نہیں، چھوڑ کے گیا نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا ادھر جن کے ساتھ لوگ لگا چکے ہیں وہ دنیا میں بھی ہمارے راہبر بن چکے ہیں، وہ جنت میں بھی ہمارے رہنما بن چکے ہیں۔ ہم آپ کو اظہار ہمدردی اور یکجہتی کے طور پر کہنا چاہتے ہیں، ہمارے تو قائد نے پہلے کہہ دیا، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ۔ ہم تو ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں جو صحابہ کی عزت کے پہرے دار ہیں۔ آپ چلیے قدم بڑھائیے، آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ پیچھے سے خالی ہیں، ایسا لگے گا؟ جدھر آپ کا پسینہ گرے گا یہ حق نواز کے جیالے اپنا خون گرا دیں گے۔ گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے؟ گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے؟ یہ تو ان کے لیے بات تھی۔ میں یہاں پہ بیٹھنے والے اور لکھنے والے فرشتوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اس بات کا نوٹس لیجئے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے 1979 میں اٹھنے والا انقلاب، اس انقلاب کے اثرات بھی یہی تھے کہ جب جنگ کے اندر ایک کتیا کے اوپر حضرت عائشہ کا نام لکھا گیا تھا، تب بھی حالات یہ تھے کہ ایک کتے کے اوپر حضرت عمر کا نام لکھا گیا تھا۔ ایسی حالت میں آج یہ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، سیاسی کشمکش، سیاست کی جنگیں اور لڑائیاں اس حد تک جا چکی ہیں، ادھر نیا پنڈورا باکس کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ تمہاری مجبوری ہوگی کہ اس وقت امن رہنا چاہیے، تمہاری مجبوری ملک ہوگا، ہماری مجبوری صحابہ ہیں۔ 1979 میں یہ معاملات ہوئے، تھک ہار کے تمہارے دروازوں کو دیکھتے دیکھتے مولانا حق نواز جنگوی نے 6 سال انتظار کیا۔ 1985 میں بنیاد ایسے ہی نہیں رکھی گئی۔ یہی حالات تھے جب کھلے عام صحابہ کو تبرہ بازی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جب صحابہ کو گالیاں پڑ رہی تھی۔ وہ صحابہ جن میں ایک گڈریا ہے، اس کو پتا چلا کہ آمنہ کے در یتیم دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، ربا اگر تیرا محبوب نہیں رہا تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا، جن آنکھوں سے محمد کا چہرہ دیکھا ہے، اب ان آنکھوں سے میں دنیا کی کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا کی، جب ہاتھ اٹھایا تو اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ میں نے کہا جن صحابہ نے نبی کے لیے اپنی پلکوں کو بچھایا ہو، جن صحابیات نے احد کے مقام پہ اپنے بھائی کو شہید کروا کے بھی محمد کا حال پوچھا ہو، اسی اماں نے اپنے خامن کو جدا کروا کے بھی محمد کا حال پوچھا ہو، جس نے اپنے خامن اور والد اور بیٹے اور بھائی یہ 4 جنازے اٹھانے کے باوجود بھی کہا ہو مجھے ان چاروں کی فکر نہیں، مجھے صرف آمنہ کے در یتیم کی فکر ہے۔ ایسے عالم میں جب حق نواز جنگوی نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، ایجنڈا یہی تھا، کوئی غیر ملکی طاقت کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، اپنے بازو پہ اپنے جذبات پہ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ دستے بازو پٹنے والے ان جیالوں کے بلبوتے پہ حق نواز جنگوی اٹھا تھا۔ اس نے کوئی کلاشن نہیں اٹھائی، اس نے کوئی گولیاں نہیں چلائی، بم دھماکے نہیں کرتا رہا، بلکہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر گوٹ گوٹ صحابہ کی عزت کا پہرے دار بن کے وہ کہتا رہا، عائشہ میری متا ہے، عائشہ میری ماں ہے، صحابہ میرا ایمان ہے، آل بیت اطہار
میری جان ہے، اسی جان پہ وہ اپنی جان کی بازی لگا گیا. لیکن رب کعبہ کی قسم ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نے ان بے غیرتوں کو، ہم نے ان لعینوں کو پٹو ڈال دیا تھا. لیکن آج پاکستان کے اسی سرزمین پہ اور حساس ترین ضلع نعیم یار خان کی بارڈر کی پٹی پہ ابو بکر و عمر کے پتلے بنا کے جلائے جائیں. رب کعبہ کی قسم میرے گردے چاہو تو لے ڈالو، میرا دل چاہو لے ڈالو، میرے جذبات چاہو لے ڈالو، لیکن جب تک سلیمان فاروقی کے بیٹے کے جسم میں جان رہے گی مجھے الٹا لٹکا ڈالو تو شاید سکون آ جائے، پھانسی پہ چڑھا ڈالو شاید سکون آ جائے، لیکن جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا ایسے لعینوں کو، ایسے بدبختوں کو، ایسے کمینوں کو، ایسے حرام زادوں کو انشاءاللہ لاکھوں چنے ہم چبواتے رہیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے کسی نے کہا آپ کے اوپر تو پہلے بڑی پابندیاں ہیں. میں نے کہا وہ پابندیاں بھی صحابہ کے لیے، ہم ایسے ہی نہیں برداشت کر رہے صرف صحابہ کے نام کی وجہ سے کہ ان صحابہ کی عزت کے پہرے داری میں اگر قدم قدم پر کانٹے بھی آئیں تو وہ ہمارے لیے پھول بنیں گے، اگر رکاوٹیں بھی آئیں وہ ہمارے لیے عزت کا سما بنے گا. لیکن اس کے باوجود ہماری امن کی پالیسیوں، ہمارے امن کے دستور، ہمارے قائد محترم علامہ محمد احمد لدھیانوی کی پرامن پالیسیوں کے باوجود کوئی بدبخت اٹھے اور اس ضلع سے جہاں سے مرد مجاہد ہم نے پیدا کیے، جہاں سے صحابہ کے دیوانے بڑی کثیر تعداد میں جنم لے کے میدان عمل میں اترے، یہاں پہ ابو بکر کا پتلا بنا کے جلایا جائے، میرے عمر کا پتلا بنا کے جایا جائے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ میں امن کا دائی کیسے بنوں، میں امن کا پیغام کیسے دوں؟ اگر ابو بکر کے ان گستاخوں کو، اگر عمر کے ان گستاخوں کو پٹا نہ ڈالا گیا تو رب کعبہ کی قسم ہم ایسا احتجاج کریں گے کہ ایران کے در و دیوار بھی ہلتے ہوئے نظر آئیں گے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ذرا جرأت سے بولو نا. یہاں پہ بیٹھنے والے اکثر بزرگ میری جماعت کی آبیاری کا سبب بنے ہیں. انہوں نے ان ہاتھوں سے اس جماعت کو بنایا، بسایا، چلایا، پوری دنیا اور پاکستان میں پھیلایا. ان کو پتا ہے کہ حق نواز جنگوی کا درد دل کیا تھا. ان کو پتا ہے اشار القاسمی آخر مجبور ہو کے اسمبلی تک اپنا مشن کیوں لے گیا تھا. ان کو پتا ہے کہ ضیاء الرحمن فاروقی نے عالمی فورم پہ جا کے دنیا کے 45 ممالک میں اپنا مشن کیوں پہنچایا تھا. ان کو پتا ہے اعظم طارق جو 3 مرتبہ MNA اور 4 مرتبہ MPA بنا ہے، اس نے ہر اسمبلی کے فورم پہ جا کے صحابہ کی سلائیں کیوں لگائی تھی. ان کو پتا ہے کہ جب ہمیں لوگوں نے کہا کہ تم دلیل سے بات نہیں کرتے تو علامہ علی شیر حیدری نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کر اپنے مشن کو 14 گھنٹے کی لمبی بحث کے باوجود کیسے منوایا تھا. میں نے کہا ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم تو ثبوت اور ہم تو دلائل سے بات کرنے والے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی مخصوص فرقے کو آپ دن بہ دن اپنے سر پہ چڑھاتے رہے. کبھی ان کے 40ویں کے نام پر مشی جلوسوں کا آغاز کرواتے رہے، کبھی 10 محرم کے نام پہ پورے کے پورے شہر کو بند کرتے رہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کا شہر ہے بند کر دیجئے، لیکن اگر کوئی بدبخت زبان کھولے گا تو یہ جنگوی کے دیوانے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر قانون کا راستہ اپنائیں گے. اگر وہ قانون کے راستے سے نہیں ہٹتا تو انشاءاللہ یہ جنگوی کے دیوانے ان کو پکڑ کے خود جیل میں بند کر کے ان سے حساب لیں گے. لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اور دوسری بات، میں انتہائی جذبات پہ کنٹرول کر کے بات کر رہا ہوں، میں انتہائی اپنے آپ پہ قابو کر کے بات کر رہا ہوں. ان پہ دفعہ لگائی گئی، ایک بندے نے کسی مخصوص فرقے کا علم گرا دیا، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ. ایک بندے نے میرے نبی کے یار ابو بکر، میں نے کہا میری نبی کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں صدیق نہ ہو، کوئی ایک دن ایسا ہے ہی نہیں جس میں صدیق کی سچائی نہ ہو. میں نے کہا یہ تو نبی کا زمانہ ہے، آج بھی انسان بنتا ہی تب ہے جب صدیق والا سچ ہمارے اندر ہو. ایسے صدیق کے نام پر کوئی پتلے جلائے اور تمہاری یہ 2 ٹکے کی دفعات لگا کے
FIR کاٹ دینے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم پرزور احتجاج کریں. آج اس نمائندہ اجتماع سے میں کہنا چاہتا ہوں, مخاطب کر کے ان فرشتوں سے کہنا چاہتا ہوں, خدا را تم بھی سنی ہو, تم بھی صحابہ کے دیوانے ہو, تم اسی عمر کے بنائے گئے ہو جس پولیس کی بنیاد ہی میرے عمر نے رکھی ہے. تم بھی اسی پولیس کے محکمے سے وابستہ ہو کہ جس کا آغاز کرنے والے عمر ہیں اور جسے مضبوط کرنے والے امیر معاویہ ہیں. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, کیا اگر تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی گالی دے تو اس پر اتنی ہلکی FIR کرو گے؟ یہ تو وہ آقا کے چیالے ہیں جن کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں, جن کے بغیر مسلمان نہیں. ایسے عظیم انسان کے گستاخوں کے لیے اتنی چھوٹی FIR. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان پہ دہشت گردی کا پرچہ کاٹا جائے. بات ختم کر دوں تو پھر جواب دیجیے. ہمارا مطالبہ ہے دہشت گردی کا پرچہ کاٹا جائے. ہمارے جذبات یہ ہیں کہ اسے سولی پہ سر عام چڑھایا جائے. لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو, اسے نشان عبرت بناؤ, اسے سزائے موت دو, اسے کسی چوک اور کٹہرے میں کھڑا کر کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھاؤ, تاکہ کسی حرامی ماں کے حرامی بیٹے میں اتنی جرت نہ ہو کہ ابو بکر عمر پہ بھونک سکے. اور ابھی تک یہ کون سا وبال آ گیا کہ دو بندے جو اصل ایکیوز نہیں ہیں, آپ نے ان کو پکڑ کے ہمیں لولی پاپ دکھانے کی کوشش کی ہے. ہمیں وہ بندے چاہیے جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہوں جنہوں نے یہ بدکاری کی ہے. اور ہم DPO رحیم یار خان سے, DC رحیم یار خان سے, RPO بہاولپور سے یہ کہنا چاہتے ہیں, ہم پرامن ہیں. ہمارا ریکارڈ دیکھیے, جنگوی شہید کے باوجود شہادت کے باوجود, ضیاء الرحمن فاروقی, اعظم طارق اور علی شیر حیدری کی شہادت کے باوجود ہم انہی کی جد و جہد کو پرامن انداز سے لے کے چل رہے ہیں. لیکن آج اگر 1979 والا وہ دور دہرایا جائے گا تو ہم آپ کو پہلے متنبع کر دینا چاہتے ہیں, ہم پہلے بتا دینا چاہتے ہیں, یہ وہ آگ ہے جو کسی کو پھر بچائے گی نہیں. یہ وہ آگ ہے جو آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی, جو سنیوں کو بھی نقصان پہنچائے گی, جو ان بدبخت رافضیوں کو بھی نقصان پہنچائے گی. خدا را میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, خدا کے لیے ہم پر اور پاکستان پر رحم کھائیے. ہمارے جذبات بہت ہیں لیکن ہم قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں, اور اپنی قیادت علامہ اورنگزیب فاروقی اور مولانا محمد احمد لدھیانوی کے حکم کے پابند ہیں. یہ مطالبہ انہی کے حکم سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بدبختوں کو کیفر کردار تک ہونا چاہیے, پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے. آپ اس کے لیے ساتھ ہیں. ہمارے طاہر بھٹا صاحب نے کوشش اور کاوش کی, اور ہمارا ایمان ہے, ویسے تو انسان خطا کا پتلا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے اگر اللہ نے ان کی جنت کا فیصلہ کر دیا ہے تو ان کی جنت کی وجہ یہ ابو بکر و عمر کو بنا دیجیے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو مزید حوصلہ نصیب فرمائے. یہ سٹیج وہ ہے جہاں پہ ختم نبوت کے محافظ بھی, مجاہدین بھی آئے بیٹھے ہیں, جہاں پہ ناموس صحابہ کے مجاہدین بھی آئے بیٹھے ہیں. ہم تمام کا مشترکہ اعلامیہ یہ ہے کہ صحابہ کے ان گستاخوں کو جنہوں نے آج 40 سال کے بعد دوبارہ ایسی جرت اور جسارت کی ہے کہ ہمارے دل خون کی طرح رو رہے ہیں, ہمارے جسم زخمی ہیں, جنہوں نے ابو بکر و عمر کا پتلا جلایا. ہم تو کسی کے باپ کو چھیڑیں تو FIR ہو جائے, یہاں میرے صدیق پر تان ہو اور عدالتیں خاموش رہیں, ادارے خاموش رہیں, یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ساتھ چلیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. اگر احتجاج کرنا پڑا تو کریں گے, میدان میں نکلنا پڑا تو نکلیں گے. اور ہم یہ حق رکھتے ہیں, یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. اور ہم خاموش بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ہی اسے بچانا ہے, اور ہم اس کے امن کی خاطر آج تک خاموش بیٹھے ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری اس صدا پر کسی نہ کسی کو اثر ہوگا, کوئی نہ کوئی دل پہ لے کے ان بدبختوں تک پہنچے گا اور ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا.
اگر ایسا نہ ہوا انشاءاللہ ہم احتجاج کا حق باقی رکھتے ہیں.